Assalamu alaikum and welcome to Statecraft. Today we are going to discuss Toghril class frigates. Sorry काफी दिनों से वीडियो नहीं लगा सका. Everybody knows पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही थी उसको मॉनिटर कर रहे थे. अब थोड़ी चीज़ें कूल डाउन हो गई हैं एंड अब थोड़ी डायरेक्शन नज़र आ रही है कि मामला किस तरफ जाएगा. सो या काफ़ी दिमागी तौर पर सुकून से हम सब बात करते हैं तुगल क्लास फ्रिगेट की. मुझे यरमूक क्लास और कॉर्वेट्स और तुगल क्लास फ्रिगेट के लिए मैसेजेस आए थे एंड आई सेलेक्टेड तुगल क्लास फर्स्ट बिकॉज दिस इज द बेस्ट फ्रिगेट एंड द मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप जो अब तक पाकिस्तान ने कभी भी खरीदी हो तो वो ये है. और चाइना ने भी अब तक सबसे एडवांस्ड वॉरशिप किसी को बेची है तो वो तुगल क्लास फ्रिगेट है जो बेसिकली टाइप 54A फ्रिगेट्स हैं चाइनीज नेवी के, जो उन्होंने तकरीबन 50 खुद प्लान किए हुए और 30 वो अपनी नेवी में डाल चुके हैं. अच्छा, इस इसका फ्रिगेट्स का, डिस्ट्रॉयर्स का, क्रूजर्स का, इनके बारे में मैं काफ़ी इंफॉर्मेशन अपनी पुरानी वीडियो में दे चुका हूँ. लेकिन ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि हम थोड़ा सा कॉर्वेट से आगे जाके एक फ्रिगेट को डिस्कस करें जो पाकिस्तान ओन करता है. पाकिस्तान ट्रेडिशनली डिस्ट्रॉयर्स भी ओन करता रहा है. हमारे पास जो लास्ट तारिक क्लास बेसिकली पड़े हुए हैं, जो उसको पड़े तो नहीं हुए, उसको डिकमीशन कर दिया हम लोगों ने. वो भी फ्रिगेट शिप्स थी जिनको हमने डिस्ट्रॉयर के रोल में इस्तेमाल किया था. लेकिन अभी जो इस वक्त हमारे पास जो फ्रिगेट्स की अमाउंट है वो एक तुगल क्लास जो पाकिस्तान इस वक्त यूज कर रहा है 2021 में आ गया था, और 4F-22P जो इससे थोड़े से मतलब ये सबसे लेटेस्ट है. ये उस F-22P इससे पुराने हैं, जुल्फिकार क्लास के नाम से आप लोग जानते होंगे, बट वो इतने पुराने भी नहीं है. वो 2000s में JF-17 के टाइम पे पाकिस्तान वो भी बना रहा था. वो भी पाकिस्तान में आखिरी जो था वो बना था, वो 3 चाइना से आए थे. अच्छा, साइज के हिसाब से ये अच्छे बड़े मतलब फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन हमारी नेवी की सबसे बड़ी शिप जो है वो फ्रिगेट है. खसूसियत क्या है इसकी, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसके ऊपर मतलब इतनी हाइप बनी हुई है कि यार तोगिल क्लास फ्रिगेट्स आ गए. खसूसियत इसकी ये है कि जी ये एक स्टेल्थी फ्रिगेट है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन अ नेवल इस्तेलाह. जैसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स होती हैं, इस तरह तुगल क्लास फ्रिगेट को जिस तरीके से बनाया गया है तो कोशिश की गई है कि ये बिल्कुल भी मतलब डिस्टेंट या मीडियम रेंजेस पे रेडार के अंदर नजर ना आए दुश्मन के, ताकि ये डीप जा सके, स्ट्राइक्स कर सके, वापस आ सके. रिमेंबर, जिस तरह हवाई जहाज होते हैं, हवाई जहाजों के अंदर मैन्यूवरेबिलिटी और स्पीड बहुत ज्यादा होती है. इन जहाजों के अंदर नहीं होती. जो शिप्स हैं, तो जो फ्रिगेट्स हैं, इनकी स्पीड्स मोस्टली आप देखें तो 25 नॉट से लेके 35 नॉट्स के बीच में चल रही होती है. तो ये 50 60 70 किलोमीटर एक होंडा सिटी 70 से भी मतलब स्लो है. तो जो मैं मकसद समझाना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर की जितनी भी वॉरफेयर आपकी है, और स्पेशली अगर आप यूएसएस जुमवॉल्ट डिस्ट्रॉयर को देख लें, तो उससे भी मेरे इस एनालिसिस को या इस हाइपोथेसिस को एक तकवीत मिलती है कि फ्यूचर की जितनी भी नेवल बैटल्स हैं वो सारी एक्सट्रीम स्टेल्थ की तरफ जा रही हैं. और स्टेल्थ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ी शिप्स होती हैं, ये मैन्यूवर नहीं कर सकती, इनको हिट करना आसान होता है. और एक JF-17 जहाँ पे 35 मिलियन डॉलर्स का आपको पड़ जाता है, उसके मुकाबले में एक तोगल क्लास फ्रिगेट आपको 350 मिलियन डॉलर्स में पड़ता है. और फिर यूएसएस जुमवॉल्ट डिस्ट्रॉयर जो है, जो हम इन एज पर यूएस का सबसे टॉप का डिस्ट्रॉयर है, वो 4 बिलियन डॉलर का पड़ता है. तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर एक 5 मिलियन डॉलर का ब्रह्मोस आके इस जहाज को हिट कर ले, तो आपके 350 मिलियन डॉलर्स लूज हो गए. दिस इज वाई जो नेवी की जो फ्लीट है पाकिस्तान का, वो भी हमने छोटा रखा है थ्रू आउट द हिस्ट्री. अब जब हम उसको एडवांस भी कर रहे हैं तो हम बड़ी बड़ी शिप्स के ऊपर जाने के बजाय छोटी छोटी एडवांस शिप्स में जा रहे हैं. इस वक्त हमारे पास तकरीबन ये 4F-22Ps हो गए, और उसके साथ एक ये तुगल क्लास फ्रिगेट, तो तकरीबन 5 एक्टिव हाजिर सर्विस जबरदस्त टॉप ऑफ द लाइन फ्रिगेट्स मौजूद है. लेकिन बाकी हमारा जो जोर है, अब हम जिना क्लास फ्रिगेट्स की तरफ भी जा रहे हैं, उसको मैंने आगे डिस्कस करना है एक नेक्स्ट वीडियो में. वो भी हम 6 से 7 या 8 तक एक्सपेक्टेड हम लोग खरीदें और बनाए मिलके. लेकिन फॉर नाउ
जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की 10-15 फ्रिगेट्स तक का फ्लीट होगा, बाकी सारी कॉर्वेट्स एंड फास्ट अटैक जो क्राफ्ट्स होती हैं, जो छोटी शिप्स होती हैं, जिसका जिसका मेन मकसद ये होता है कि उसके अंदर रेडार्स अच्छे लगे हों, डेटा लिंक से कनेक्टेड हों रेगुलर फ्रिगेट्स के साथ या ग्राउंड बेस्ड हेडक्वार्टर के साथ या जिधर से भी उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है, एंड उनके ऊपर हरबा से लेके CM-302 एंटी शिप मिसाइल्स हो गए या एंटी सबमरीन रॉकेट्स हो गई या इवन एंटी सबमरीन रॉकेट से मुराद बेसिकली वो जो रॉकेट्स जो जाते तो रॉकेट्स की तरह हैं लेकिन फिर वो आगे जाके डेप्थ चार्जेस की तरह गिरते हैं पानी के अंदर, नेवल गन्स हो गई। तो पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि शिप्स तो होंगी लेकिन पाकिस्तान इज नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल अप्रोच जहाँ पे जी फ्रिगेट है जिसका 10,000 8,000 टन की डिस्प्लेसमेंट होगी, उसमें 500 500 600 600 बंदा उसके ऊपर या एक 150 200 सेलर उस पर बैठा होगा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है इन सेंस कि उसकी वॉरफेयर जरा कॉस्टली भी है, उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है एंड उसमें आपका एक ही एसेट के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आपका 50 का फ्लीट है उसमें सिर्फ 10 से 15 हैवी हैं और बाकी सब मीडियम एंड लो मीडियम है इन टर्म्स ऑफ वेट, बट फायर पावर के हिसाब से सारी तकरीबन बराबर हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे नंबर्स में खेल रहे हैं, आपके पास ज्यादा अच्छी आई वुड से चॉइसेस हैं एंड पोजिशनिंग करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। अच्छा एक चीज याद रखें, पाकिस्तान ट्रेडिशनली डिफेंसिव नेवी थी और पाकिस्तान की नेवी डिफेंसिव रखी इसलिए गई थी क्योंकि हम लोगों का इतना नेवल आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट थी नहीं सिवाय मैरी टाइम पेट्रोलिंग के, जो हमारी शिपिंग लेन्स है उनको बराबर रखना और साथ में कराची के जो शिपयार्ड है इसका ख्याल रखना, जैसे 1971 ब्लॉकेड हुआ था इस तरह के ब्लॉकेड को रोकना। अब पाकिस्तान के पास गवादर भी आ गया, प्लस हमारा रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है जियो पोलिटिकल, हम बात करते हैं ना सिनारियो की, उसमें हमारा रोल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस हमें अपनी नेवी को अब ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा तुगरिल क्लास जो फ्रिगेट है ये कोई बहुत हैवी नहीं है, 4,200 टन, मतलब 10 15 20 हजार टन के मुकाबले में 4,200 टन इज नॉट अ बिग डील, बट पाकिस्तान का ये सबसे मतलब हैवी वेट्स में इसका शुमार होता है। मैं ज्यादा वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस कुछ कुछ चीजें मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा। कोडैट का इसके अंदर 4 डीजल इंजन लगे हुए हैं जो कि कोडैट टेक्नोलॉजी के थ्रू सिंगल प्रोपल्शन यूनिट को पावर अप करते हैं। उसके अपने फवायद होते हैं, वॉर टाइम में खुदा ना करे कोई एक डीजल इंजन उड़ जाए, 3 आर स्टिल रनिंग, और ये तकरीबन हर नेवी शिप का आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड है, सारे जो है मल्टीपल इंजन की तरफ ही जाते होते हैं। दूसरी जो चीज़ है इसकी स्पीड की, जहां तक बात करें 27 नॉट्स, तो इवन आजकल की हर दूसरी जो शिप है उसकी स्पीड 25 से 35 नॉट्स के बीच में, तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया है ये या एक ऐसा डिमेंशन है जिस पे आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, इट्स रेगुलर मूवमेंट। रेंज की बात करें तो ये कोई तकरीबन 14-15 हजार किलोमीटर तक की इसकी टोटल रेंज है जिस एरिया के अंदर ये घूम सकता है और अपने मिशंस परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो टॉप के जो फीचर्स हैं इसके अंदर वो मैं पहले तो जनरल बताता हूँ फिर मैं इसके टुकड़ों में जाऊंगा। टॉप का फीचर इसमें क्या है, इसके टॉप के फीचर को समझने के लिए आपको उसके स्ट्रेटेजिक रोल को समझना पड़ेगा। ये फ्रिगेट है, ये अपने साइज में सबसे बड़ी वॉरशिप है जो पाकिस्तान के पास होगी। ये हो गया हमारी F-22P फ्रिगेट्स हो गए, हमारे जिना क्लास फ्रिगेट्स हो गए, सो ये अपने अंदर एक पूरा एक शहर होता है, ठीक है। ये स्टेल्थी है, सबसे प्यारी चीज इसकी है कि ये स्टेल्थी है ताकि रेडार में मुश्किल से नजर आए या लो ऑब्जर्वेबिलिटी हो इसकी। तो सबसे टॉप का फीचर इसकी ये लो ऑब्जर्वेबिलिटी है इवन दो इट्स अ फ्रिगेट। दूसरा जो इसका टॉप का जो फीचर है वो है कि ये AESA रेडार और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनार सिस्टम्स, एक्टिव पैसिव सोनार सिस्टम, फायर कंट्रोल रेडार्स, जो चाइना की जो टाइप XYZ मतलब 355 और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के इसमें डिफरेंट FCRs लगे हुए हैं। हर FCR के अंदर नहीं जाते, वो हर FCR अपनी अपनी वेपन के साथ एसोसिएटेड है, वो अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस उसको हम करेंगे। तो एक एमेलगमेशन ऑफ रेडार्स है जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड AESA रेडार का इसमें लगा हुआ है, जो AESA रेडार इसमें लगा है वो SR-2410C AESA रेडार है। अच्छा
عیسیٰ کا مطلب جو میں عیسیٰ عیسیٰ کر رہا ہوں، جو پرانے لسنرز ان کو پتا ہوگا کہ عیسیٰ سٹینڈز فار ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے، اور یہ آج کل کا سب سے نئے ریڈارز جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی پہ بنتے ہیں. جو پرانے ریڈارز ہوتے تھے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایک ڈش سی ہے جو گول گول گھوم رہی ہے، وہ ریڈیو ویوز کو تھرو کرتی ہے، وہ آگے کسی آبجیکٹ سے ٹکراتی ہیں ریڈیو ویوز، پھر وہ واپس آتی ہیں اور اس طرح اس کی پوزیشن کا اندازہ لگایا جاتا ہے. لیکن اسکرین کے اوپر جی ایک پراپر گولا سا بنا ہوا ہے، اس گول گول جو بھی ایریا ہے اس میں وہ ایک بیپ آپ کو نظر آتی تھی، اور وہ ایک لائن گھوم رہی ہے، پھر اس میں ایک جگہ پہ ٹنگ کی آواز آئی، ایک بلیپ سی ہوئی، اور اس جگہ سے آپ کو فیل ہوا اچھا یار یہ اس جگہ پہ ایک دشمن ہے. اس طرح کے ریڈارز بیسیکلی جو پرانے میکینیکل فیز رے، یہ جو اولڈ اسکول ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ڈچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ایسا ریڈارز آر ڈفرنٹ. ایسا ریڈارز آر لائک جو پوری ڈش ہے جو آگے وہ اسٹیٹک ہوتی ہے، آپ چاہیں تو اس کو ایڈجسٹ کریں، موو کریں. لیکن میں شپ کی بات کروں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایئر فورس کا جہاز، شپ میں آپ چاہیں تو اس کو ایک اسپیسیفک ہورائزن کی طرف موڑ دیں، لیکن اس کا ایک اپنا پراپر ویژول رینج ہوتی ہے، لیفٹ ٹو رائٹ، اپ ٹو ڈاؤن. اس کے دوران اس میں کوئی ایک سمپل ایک ٹارگٹ کو ٹریک نہیں کیا جا رہا ہوتا، ملٹیپل سے مراد ہنڈریڈز آف ٹارگٹس بھی ہو سکتے ہیں، بیکاز جو ڈش ہے اس ڈش کے اندر چھوٹے 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 1000 2000 انٹیناز لگے ہوئے ہیں، ہر انٹینا کے پیچھے الگ اپنا ٹرانسمیٹر اینڈ ریسیور لگا ہوا ہے. تو بیسیکلی جو ہر اینٹینا ہے وہ کسی بھی یا دو اینٹیناز یا تین اینٹیناز مل کے کسی ایک ٹارگٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو 1800 یا 1900 اینٹینا ابھی بھی فارغ پڑے ہیں، وہ اور ٹارگٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو ایل ای ڈی بلبس کی جس طرح ایک جگہ پہ ایک املگیمیشن کی جاتی ہے، اس طرح کی ایک املگیمیشن ہوتی ہے. اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا پراپرلی بغیر آنکھیں جھپکائے آپ دشمن کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈیٹا جو ہے لیفٹ رائٹ نہیں ہو رہا، سب آپ کے بالکل کلیئرلی سامنے موجود ہے. 250 کلومیٹر اس کی رینج ہے ان کے اس ریڈار کی. اور یہ اس کا ون آف دا جیسے کہتے ہیں نا کی سیلنگ فیچرز، جو میں کہتا ہوں اپارٹ فرام اسٹیلتھ دس ریڈار از دا کی سیلنگ فیچر. اچھا، ہمارے پاس اب تک کسی اور شپ میں نے ایسا ریڈار نہیں دیکھا. جو ہماری بابر کلاس کورویٹ ہے اس کے اندر اس کے مقابلے کا اور اس سے کافی زیادہ ملتا جلتا اسمارٹ ایس ایم کے ٹو 3D ریڈار بیسیکلی لگا ہوا ہے. اور یہ ریڈار بھی 3D ہے، تو یہ نہ صرف ایکٹیولی آپ کو دشمن کی موومنٹ دکھا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ میزائل کی ہے، کہ چاہے وہ شپ کی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی بوٹ کی ہے، چاہے وہ جہاز کی ہے. نہ صرف ان کی ایکٹیو موومنٹ دکھا رہا ہوتا ہے، 3D پکچر دے رہا ہوتا ہے، لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ 3D تصویر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا چیز موو کر رہی ہے. سو یہ بہت نیکسٹ جن ٹیکنالوجی جس کے اندر لگی ہے. اچھا، اس کے اندر الگ الگ فائر کنٹرول ریڈارز ہے. فائر کنٹرول ریڈار کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ ریڈار جو کسی ویپن کو کنٹرول کرتا ہے. تو ایک تو ڈیٹیکشن کا ریڈار ہو گیا، پھر ایک ویپن کو کنٹرول کرے کہ اب ویپن سسٹم میں جا کے اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے، اس کے لیے اپنا ایک ریڈار ہوتا ہے فائر کنٹرول. ادھر وہ بھی چھوٹے چھوٹے جو سیم سائٹس ہیں ان کے لیے چار الگ سے ہیں. سیم سے مراد وہ جو اس میں اینٹی سرفیس ٹو ایئر میسائلز جو انہوں نے LY-80N میسائل سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، وہ جتنے اس میں بھی ہیں ان کے لیے چار الگ سے فائر کنٹرول ریڈارز موجود ہیں. جو گنز ہیں ان کے لیے اپنی الگ فائر کنٹرول ریڈارز موجود ہیں. جو توپ ہے اس کے لیے اپنی، جو توپ سے مراد HPJ-26 نیول گن جو 76 mm کی ہے، اس کے لیے اپنا ریڈار موجود ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹلی، یہ ریڈارز انڈیپینڈنٹلی اپنے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو انگیج بھی آئیڈینٹیفائی تو ایسا ریڈار کے تھرو ہی ہوگا، لیکن انگیجمنٹ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہوتی ہے. آ، یہ یہ آٹومیشن جو ہے بڑی خوبصورت چیز ہے جو اس کے اندر ہے. اچھا، میں ابھی اس کے ریڈار سے ذرا سا آگے جاتا ہوں. اس کی کمیونیکیشن کی دو تین چیزیں رہتی ہیں، وہ کر کے پھر میں نے اس کا ایک الیکٹرانک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس کے اندر جسٹ لائک اے پراپر، جس JF-17 ہو گیا، F-16 ہمارے ہو گئے، جس طرح ان کے اندر اویک سسٹم کے اندر ڈیٹا لنک موجود ہے، ہماری نیوی بھی ڈیٹا لنک یوز کر رہی ہے. اور یہ تغرل کلاس شپ جو ہے، اس میں HN-900 ڈیٹا لنک جو چائنیز نے بنایا ہوا ہے، جو امریکہ کے لنک 11 کے مقابلے کا ہے، وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے. اب پاکستان نیوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا جو نیوی کا ڈیٹا لنک ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یا اسی کو یوز کر کیا جاتا ہے. جو بھی ہوگا وہ آگے ہم دیکھیں گے. بٹ دا پوائنٹ از ڈیٹا لنک الاؤ کرتا ہے ڈفرنٹ ایسٹس کو ایک دوسرے کی آنکھ بننے میں. تو اگر میں آپ کو ہوائی جہازوں میں سمجھاؤں گا، نیول شپ سے آپ پھر خود سمجھ جائیں گے. اگر ایک JF-17 پشاور میں اڑ رہا ہے اور ایک JF-17 جو ہے کوہاٹ میں اڑ رہا ہے،
تو کوہارٹ کے JF-17 کو کرم ایجنسی میں اگر کچھ نظر آیا ہے اور کوہارٹ کے JF-17 کے پاس مسائل نہیں ہے، وہ بالکل مسائل سے فارغ ہو چکا ہے، مطلب لگا چکا ہے، تو اس کو کرم ایجنسی میں کچھ نظر آ رہا ہے، تو بیسیکلی جو پشاور میں JF-17 اڑ رہا ہے اس کو بھی کرم ایجنسی میں وہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کو جو ڈیٹا ہے وہ کوہارٹ سے اڑنے والے JF-17 سے آ رہا ہے، تو دیکھ کوہارٹ کا JF-17 رہا ہے، جو پشاور میں اڑ رہا ہے اس کو ایگزیکٹلی لوکیشن بھی نظر آ گئی، اس کو سارے جو ہے پتہ چل گیا کہ دشمن کی ایئرکرافٹ کرم ایجنسی افغانستان کے بارڈر میں کے سائٹ پہ، اور میزائل پشاور سے داغا گیا. تو ڈیٹا لنک ریئل ٹائم میں تمام کے تمام ملٹری ایسلز کو جتنے بھی جہاز ہو گئے ان کو ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی دے دیتا ہے، اور ڈیٹا کی ٹرانسفر ایسے ہوتی ہے کہ سب کی آنکھیں کان ایک ہو جاتے ہیں. ڈیٹا لنک اس کے اندر موجود ہے، سیٹ کام اس کے اندر موجود ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے بیسیکلی اس میں اپنا پراپر انہوں نے پیریفرلز لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی کمیونیکیشن کی چیزیں ہیں، لیکن جو میں جس چیز کو اس میں پسند کر رہا ہوں ان ٹرمز آف ڈیٹا لنک، ان ٹرمز آف کمیونیکیشن، وہ یہ ہے کہ یہ بیدو نیویگیشن سسٹم سے کنیکٹڈ ہوگا. اور پاکستان جو ہے آلریڈی بیدو نیویگیشن سسٹم کا ملٹری یوزر بن چکا ہے، جو کہ چائنا کے کوئی 30 کے 34 سم تھنگ اراؤنڈ سیٹلائٹس ہیں جو ریئل ٹائم پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار اگر اس کے اوپر ہم نے ہربا میزائل لگا دیا اور وہ 700 کلومیٹر تک مار کرتا ہے، تو اس کا تو 250 کلومیٹر کا ریڈار ہے. اگر آپ نے آگے اویکس بھی اڑا دیے تو وہ اویکس بھی اگر 500 کلومیٹر تک دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے آپ 700 کلومیٹر دور ایک ایسٹ کو دشمن کے ہٹ کر سکتے ہیں؟ سیٹلائٹ نیویگیشن اینڈ سیٹلائٹ جو آپ کی ٹریکنگ ہوتی ہے سیٹلائٹ سے بیٹھ کے جب سرویلنس کی جاتی ہے، تو پاکستان آلریڈی وہ یوز کر رہا ہے. سو کمیونیکیشن کے معاملے میں یہ ایس گیم میں، نہ صرف یہ کمیونیکیشن کے معاملے میں ایس گیم میں، یہ الیکٹرانک وارفیئر میں بھی سب بہت زبردست انہوں نے سسٹمز اس میں لگائے ہوئے ہیں، تاکہ دشمن اگر اس کو ریڈار میں ٹریک کرنا شروع کرے، جس کے لیے انہوں نے ریڈار وارننگ ریسیورز RWRs لگائے ہوئے ہیں ٹائپ 922 کے، تو جو ہی ریسیور بتائے کہ بھائی آپ کو ریڈار دیکھ رہا ہے، تو اسی ٹائم پہ ڈیکوائز بھی نکل جاتے ہیں، اسی ٹائم پہ جو ہے اس کے الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ اس ریڈار کو دشمن کے جیم کیا جا سکے، کنفیوز کیا جا سکے. اور اس کے اندر اپنا ایک کشتان 3 میزائل جیمنگ سسٹم ہے، کہ اگر سپوزٹلی دشمن کا کوئی میزائل ہمارے پاس پہنچ گیا اور ہم اس کو روک نہیں سکے اور انہوں نے ہمیں ٹریک کر لیا ہے، تو یہ کشتان 3 میزائل جیمنگ سسٹم اس کو دشمن کے میزائل کو بیسیکلی ناکارہ بنا دے گا. تو اس سب چیزوں سے آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس جہاز کی کمیونیکیشن کی، الیکٹرانکس کی، اور جو ایئر فورس کی زبان میں ایویونکس ہوتا ہے، اس طرح کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز، اس کی گیم اس کی بڑی ہائی لیول کی ہے. اچھا لگے اس میں اب ہم بات کریں گے اس کی میسائلز کی. تو اس کے اندر سرفیس ٹو ایئر میسائلز ہیں، کیونکہ یہ ایک الفا میزائل بوٹ ہے، تو اس کے اندر سارا فوکس جو ہے اس کی میسائلز پہ کیا گیا ہے. سرفیس ٹو ایئر میسائلز LY-80N چائنیز کی میڈیم رینج کے ہیں، 40 سے 70 کلومیٹر تک یہ مار کر سکتے ہیں. وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. تقریباً اس کی 4 اپنے فائر کنٹرول ریڈارز موجود ہیں، جو کہ اگر 4 ایک وقت میں نکلے اور تو ان کو 4 الگ سے ریڈار ہر ایک اپنے اپنے ٹارگٹ کو طرف لے جانے کے لیے ایک ایک ریڈار اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا. اچھا 4 اس کے اندر بیک وقت آپ 302 اینٹی شپ میسائلز لانچ کر سکتے ہیں. جو CM-302 اینٹی شپ میسائلز ہیں، یہ بیسیکلی سپر سونک اینٹی شپ کروز میسائلز ٹائپ ہیں. سپر سونک سے مراد یہ ہے کہ یہ تقریباً ماک 2 سے ماک 4 کے بیچ میں، ایک ماک 1200 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ ہے، تو اب ماک 2 سے ماک 4 کے بیچ میں کسی بھی سپیڈ کو اٹین کرتے ہیں اور 200-250 کلومیٹر میں جا کے ہٹ کرتے ہیں. ان کی رینج برہموس سے کم ہے، لیکن ان کی سپیڈ برہموس سے زیادہ ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایسٹ کس طرح کا ہے، آپ کس طریقے سے اس کو ٹیک آن کریں گے. کبھی ہم اسٹریٹجک لیول پہ جائیں گے تو ہم اس کی گپ شپ لگائیں گے، لیکن دیز آر kind of following the same principle, supersonic speeds, so that جس طرح آپ کے پاس دشمن کے انکمنگ میسائلز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ڈیفینسو میکنزمز لگے، ویسے دشمن کے پاس بھی لگے ہوتے ہیں. تو ان سب کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ڈیکوائز اینڈ ہائر سپیڈز، اور سپر سونک میسائلز آپ کو وہی سپیڈز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا 2 اس کے اندر ٹائپ 87 کے اینٹی سب مرین راکٹ لانچرز لگے ہوئے ہیں. یہ وہی راکٹ لانچرز ہیں جو بیسیکلی
ڈیپتھ چارجز پھینکتے ہیں، ایسے راکٹس جو آسمان میں اڑ کے جاتے ہیں، پانی میں گرتے ہیں، پھر اندر جا کے سب مرین کو ٹچ کر کے وہاں پہ پھٹتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دو وائی یو سیون اینٹی سب مرین ٹورپیڈو لانچرز اس میں الگ سے لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سب مرین ایسی چیز ہے جو کہ بہت بڑا کلر ہے جہازوں کا، اور فریگیٹس کا ٹریڈیشنل یوز بھی اینٹی سب مرین شپ کے طور پہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس کو ان لوگوں نے ٹائپ 87 اینٹی سب مرین راکٹ لانچرز بھی دیے ہیں، اور وائی یو 7 اینٹی سب مرین ٹورپیڈو لانچرز بھی دیے ہیں، تاکہ ایک وقت میں ڈفرنٹ طریقوں سے سب مرینز کے ساتھ انگیج کر سکے۔ گنز بہت مزے کی ہیں جی۔ گنز اس کی جو ہے، ایک تو 76 mm کی HP-J26 نیول گن ہے۔ یہ 76 mm بڑا پیارا فگر ہے۔ اب آپ کی زبان سمجھے تو 9 mm کی گولی سے لے کے 125 mm کو اسموتھ بور گن الخالد ٹینک کا گولا، بیچ میں کہیں پہ 76 mm آ رہا ہے آپ کا۔ 76 mm یوز کیا جاتا ہے تقریباً ہر دوسری نیول گن میں۔ یہ اوفینسو گن بھی ہے اور یہ ڈیفینسو بھی ہے، کبھی کبھار اینٹی ایئر کرافٹ اینٹی میسائل رول میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور میں نے لائیو فائرنگ اس پرٹیکولر گن کی دیکھی ہوئی ہے، میں اس کی ویڈیو یہاں پہ نہیں لگا سکتا۔ ٹو سیکسی، بہت خطرناک، ایکسٹریملی مینوریبل، ایک درز اس نے ایک پوزیشن میں کی، ود ان سپلٹ سیکنڈ اب چھت کی طرف اس کی چلی گئی، آسمان کی طرف، تو اس کی بیرل ایک دم سے چینج ہوئی، اور وہاں پہ اس نے بڑی زبردست فائر کیے، ایک دم سے پھر ہاریزونٹلی اس نے فائر کرنا شروع کر دیے، بہت کوئک۔ مطلب کوئی مانے گا کہ یار اتنی بڑا گولا 76 mm کا یہ مارتی ہے، مطلب 76 mm سے تھوڑا سا اوپر چلے جائے تو ٹینک کا گولا ہی بن جاتا ہے، اور اتنی فاسٹ موومنٹ ہے۔ اور فاسٹ آف موومنٹ کے علاوہ ریٹ آف فائر اینی ویئر اراؤنڈ آپ کی اپنی اسپیسیفکیشن پہ آپ کا 80 سے لے کے 200 گولے پر منٹ تک یہ مار سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک توپ ہے جو مشین گن کی طرح چلتی ہے۔ اچھا، دوسری جو اس کے اندر کلوز ان ویپن سسٹم جو لگے ہوئے ہیں وہ دو، وہ ٹائپ 1130 جو ٹائپ 730 کی اپ گریڈڈ ورژن ہے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب سارے ڈیکوائز اور سارے اینٹی شپ میسائلز کے خلاف جو میسائلز آپ نے لگائے ہیں وہ ہو گئے، آپ کی جیمنگ سسٹمز ہو گئے، اس کے باوجود بھی دشمن کا میزائل کسی طرح آپ کی طرف پہنچ گیا، آپ کا LY-80 فیل ہو گیا، آپ کا کشتان 3 جو سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا، آپ کا الیکٹرانک جیمنگ فیل ہو گئی، آپ کی ڈیکوائز فیل ہو گئے، تو بھی آپ کے پاس آخری جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا CIWS کلوز ان ویپن سسٹمز ہوتے ہیں۔ اور اس شپ میں وہ لائک سٹینڈرڈ بینچ مارک 2 لگے ہوئے ہیں۔ یہ مشین گنز ہوتی ہیں جن کے اپنے ریڈارز ہوتے ہیں، جن کے اپنے سینسرز ہوتے ہیں جو بہت سپر فاسٹ ہوتے ہیں، اور یہ ایک منٹ کے اندر اندر یعنی 60 سیکنڈ میں 10,000 تک گولیاں پھینک سکتے ہیں، بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ 3 کلومیٹر سے یہ ٹریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ سوٹیبل رینج پہ پہنچتا ہے تو یہ اس کی ٹریجیکٹری کو دیکھتے ہیں، نہ کہ دشمن کے اس ٹورپیڈو یا میزائل کو دیکھے، یہ اس کے راستے کو دیکھتے ہیں کہ کس سائڈ سے آ رہا ہے، اور اگر وہ ایک خاص راستے میں پہنچنے والا ہو تو ان کو سمجھ آتی ہے اس طرف آئے گا، تو یہ اس راستے کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے، تو جیسے ہی یہ پہنچے اس کو اس کے راستے میں ہی دشمن کے میزائل کو اس کے راستے میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ مطلب بہت کلوز یار، 3,000 میٹر کیا ہے، 3 کلومیٹر ہے نا، 3 کلومیٹر، وہ دوسری چیز آ رہی ہے وہ تو سپر سونک سپیڈز پہ آ رہی ہے، تو 3 کلومیٹر تو ایک اس چٹکی کی سپیڈ سے جو ہے آپ لوگ امیجن کریں، ایک چٹکی بجائیں گے اور 3 کلومیٹر اس نے مار لیے ہوں گے۔ تو یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ سسٹم ہے، یہ جو ٹائپ 1130 ہے، اور ہماری کچھ شپس میں رشین اوریجن کی بھی لگے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو میں دیکھ رہا تھا، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، میرے خیال سے یرمو کلاس کے اوپر لگایا ہے کہ کس کلاس پہ لگایا ہے، وہ میں چیک کروں گا۔ یہ اس سے بہت اچھے ہیں کیونکہ اس میں ٹارگٹ ڈیٹیکشن بھی موجود ہے، اور یہ آٹومیٹیکلی بیسیکلی آپ دیکھیں تو یہ چیز چلتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد چونکہ یہ ایک فریگیٹ ہے، اس کے اندر ہینگرز بھی ہیں اپنے، اس میں ایک ہاربن Z9EC equipped with CM501GA لینڈ اٹیک میزائلز۔ تو یہ ایک ہاربن جو Z9 جہاز ہے، یہ جہاز تو نہیں، سوری، ایک ہیلی کاپٹر ہے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ لائک اس کے سویلین یوزز بھی ہیں، اس کے کمرشل یوزز بھی ہیں، لیکن یہ یوزولی اینٹی سب مرین وارفیئر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہوتا ہے، اور اس میں کم آف کے A27 بھی ڈل سکتا ہے۔ سو میں نے جتنے زیادہ میں آپ کو سمجھا سکتا تھا میں اس سمجھا گیا کہ یہ چیز کیوں زبردست ہے، کتنی زبردست ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم لوگ نیٹ ورک سینٹرڈ وارفیئر کی طرف جا چکے ہیں، جہاں پہ ہم سائبر اسپیس کو، جہاں پہ ہم الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کو اور ہم کنیکٹیویٹی اینڈ نیٹورکنگ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ فریگیٹ اپنے فائر پاور کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیکنالوجی میں
پاکستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. انڈیا میں ابھی میں نے ریسرچ کرنا شروع کرنی ہے بیکاز اٹس بین اے وائل, ایک دو تین سال ہو گئے میں نے انڈین نیوی کو پڑھنا چھوڑا ہوا تھا. بٹ ٹل ڈیٹ, if the world is saying and if Indian channels are saying کہ this is the most technologically sophisticated warship جو چائنا نے پاکستان پہ بیچی ہے, then ہم لوگوں کو اس چیز پہ خوشی منانی چاہیے. I hope you liked the video. uh, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ جنا کلاس اور یرموک کلاس میں دیکھوں گا. اینڈ پھر ایک فائنل ویڈیو کریں گے جب میں ان تمام جہازوں کو الگ الگ ڈیفائن کر دوں گا, پھر ایک فائنل اوور آل نیول جو ہماری شکل نکل رہی ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا. افطاری کا وقت قریب آنے والا ہے انشاءاللہ, ٹائم پھر ملتے ہیں. تھینک یو جی, ہیو اے نائس ڈے, اللہ حافظ.